قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، منصف ٹی وی کے پروگرام راہ ہدایت میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسام الدین، اور اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے مفتی محمد شوکت ثنا قاسمی صاحب۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پروگرام راہ ہدایت ماہ رمضان مبارک میں یکم رمضان سے آخر رمضان تک انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے رہیں گے، اور اس کا ہی مقصد ہے کہ ہمارے ناظرین کو زیادہ سے زیادہ اسلامی معلومات ہوں، اور خاص طور پر ماہ رمضان مبارک کے دوران جن مسائل سے وہ سمجھیے کہ گزر رہے ہوں، ان مسائل سے وہ واقف ہوں، تاکہ اپنے روزوں کو، اپنی نمازوں کو، اپنی دعاؤں کو وہ زیادہ سے زیادہ اچھی طریقے سے مزین کر سکیں۔ ناظرین، یہ پروگرام راہ ہدایت ایک لائیو پروگرام ہے، براہ راست پروگرام ہے، جس میں آپ حصہ لے سکتے ہیں۔ آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر جو ٹیلی فون نمبرات اس وقت دکھائے جا رہے ہیں، اس پر آپ ہمیں کال کریں، رابطہ کریں، انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ہمیشہ کی طرح یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جس وقت ٹیلی فون پر گفتگو کر رہے ہوں، اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو کچھ کم کر دیجیے، دھیما کر دیجیے، تاکہ آپ کی آواز ہم تک صحیح طریقے سے پہنچ سکے۔ ساتھ ہی سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیے اور کس مقام سے آپ کال کر رہے ہیں، اپنے مقام کا، اپنے شہر کا، اپنی ریاست کا نام بتائیے، اور پھر آپ اس طریقے سے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر سوالات کے بارے میں ہم یہ بھی عرض کرنا چاہیں گے کہ سوالات پہلے سے تیار رکھیے، اور ایسے سوالات کیجیے تاکہ جس سے آپ کے بھی علم میں اضافہ ہو اور دیگر ناظرین بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ بہرحال ایک پروگرام میں کالر کو شامل کرتے ہیں جو اس وقت فون لائن پر ہمارے ساتھ انتظار میں ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام میں خیر مقدم ہے، کون اور کہاں سے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ آپ لوگوں نے جو پروگرام چالو کیا ماشاء اللہ سے بہت اچھا اور بہت بہتر ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، ایک سوال میرا یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ جیسے مرد جو ہے نماز پڑھتے ہیں تو ان کے لیے لباس مطلب کیسا ہونا چاہیے؟ کون سا حصہ کھلا ہونا چاہیے، کون سا حصہ ڈھکا ہونا چاہیے، اور ٹوپی لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز میں لباس اور مردوں کے لیے کیا مطلب کیسے ہونا چاہیے؟ مطلب جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں آپس کی ٹی شرٹ پہن کے نماز پڑھتے ہیں، کچھ حصہ کھلا ہوتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پینٹ پہنتے ہیں، پیچھے کا جب سجدے میں جاتے ہیں پیچھے کا حصہ کھلا ہوتا ہے، دکھتا ہے گا وہ صدر۔ تو اس طرح کا مطلب پوچھنا ہے کہ کس طرح کے آدمی کو لباس پہننے چاہیے نماز میں جو بہتر ہو۔ ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں۔ آپ نے نام نہیں بتایا، کیا نام ہے آپ کا، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ دلشاد احمد بول رہے تھے لکھنؤ سے۔ دلشاد صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی رمضان مبارک۔ ہم سبیہ پروین چھپرا بہار سے بول رہے ہیں۔ فرمائیے، کیا سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا پر زکوٰۃ واجب ہے، تو اگر کسی کے پاس ہیرا ہے تو اس کا زکوٰۃ کیسے نکلے گا؟ ٹھیک ہے، کوئی اور دوسرا، اہل حدیث لوگوں کو اتنا حقیر کیوں سمجھا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، ان کے گھر کا کھانا نہیں کھانا چاہیے، یہاں ان کے گھر کا رشتہ نہیں، ان کے یہاں رشتہ نہیں کرنا چاہیے، کیا یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے، کال کرنے کا۔ ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں اس وقت۔ السلام علیکم۔ جی شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام میں استقبال ہے، اپنا نام؟ ہاں جی، کیا یہ ہم قرآن شریف پڑھ گئے، کیا منہ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے یا کہیں بھی منہ کر کے بول رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کوئی اور سوال؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے، کال کرنے کا۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ ہم اپنے ناظرین سے ایک مرتبہ پھر عرض کر دیں گے جس وقت ٹیلی فون پر گفتگو کر رہے ہوں، بات کر رہے ہوں، پروگرام میں شامل ہوں، اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی، اپنی ٹی وی کی آواز کو برائے مہربانی کم کر دیجیے، دھیما کر دیجیے یا بند کر دیجیے۔
بہرحال ایک کالر اس وقت ہمارے ساتھ انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے. ایک اور کالر کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم, کون اور کہاں سے؟ میں سکندرآباد سے بول رہا ہوں, محمد امجد نام ہے میرا. میرا سوال یہ ہے کہ ہماری مسجد کے مولانا خضاب لگائے والوں کو کیا ان کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ میں بھی ایسی سنا کہ جائز نہیں ہے. آپ ذرا بتائیں تو بڑی مہربانی ہوگی. یہ کون سے کلر کا استعمال کر رہے ہیں خضاب؟ نہیں, خضاب لگا رہا ہوں, بال ان کے کالے ہوئے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. سوالات کی جانب آئیں گے. دلشاد صاحب نے لکھنؤ سے سوال کیا ہے نماز اور لباس سے متعلق کہ ایک مرد آدمی کا لباس کیسا ہو نماز پڑھنے کے دوران, خاص طور پر سکروں ذکر کیا ہاف آستین کا یا پینٹ کا. سطر پوشی تو بعض لباسوں سے ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی بعض لباس بہرحال غیر مہذب بھی کہلائے جاتے ہیں. تو نماز پڑھنے کے دوران لباس مرد حضرات کے کیسے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد, کہ نماز پڑھتے وقت مسجد جاتے وقت زینت کو اختیار کر لو. ایسا لباس پہننا جس میں زینت ہو اور آدمی اچھا نظر آئے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو اچھے انداز کو پسند کرتا ہے. اس لیے نماز کے وقت اچھے لباس کا عمدہ لباس کا استعمال کرنا یہ مستحب اور بہتر ہے. مرد کا سطر تو اصلاً ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے, یہ حصہ مرد کے لیے چھپانا لازم و ضروری ہے. لیکن ایسا لباس استعمال کرنا جس سے پورا جسم ڈھک جائے, جیسے کہ فل آستین کا شرٹ ہے یا کرتا پیجامہ ہے, ایسے لباس پہن کر نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے. ہاف آستین یا ٹی شرٹ میں نماز پڑھنے میں نماز میں ثواب کی کمی ہو جاتی ہے اور نماز کے اندر کراہت آتی ہے. اسی طرح جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں اور رکوع میں یا سجدے میں جاتے وقت نچلے حصہ وہ کھل جاتا ہے, اگر ناف کے بالکل پچھلے والے حصے میں ناف سے نیچے اگر وہ پائٹ نیچے آ جا رہا ہے اور وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر یعنی وہ حصہ کھلا رہا, تو پھر ایسی صورت میں نماز ہی درست نہیں ہوگی. اسی لیے نوجوانوں سے ہماری خواہش ہے کہ نماز پڑھتے وقت اس کا خاص خیال رکھے کہ ان کا پائنٹ نیچے نہ آئے, ورنہ اسی صورت میں نماز فاسد ہو سکتی ہے. نماز میں سر ڈھانکنے سے متعلق کیا احکامات ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور آپ صحابہ کے بعد اولیاء تبع تابعین تمام لوگ سر ڈھانک کر ہی نماز پڑھتے تھے. سر کھلا رکھ کے نماز پڑھنا یہ کسی بھی نہ حدیث میں ہے نہ کسی فقہا نے اس مسئلے کو لکھا ہے, بلکہ تمام کے نزدیک سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا بہتر و مستحب ہے. یہاں تک کہ فتاوی اہل حدیث سے جو علماء اہل حدیث کی فتاوی کی کتاب ہے, خود اس فتاوی اہل حدیث میں بھی سر ڈھانپ کر نماز پڑھنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے اور سر کھلے رکھ کر نماز پڑھنے کو مکروہ کہا گیا ہے, یعنی اس میں ثواب میں کمی آ جائے گی. اس لیے حتی الامکان سر ڈھانپ کر نماز پڑھنی چاہیے, الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو, کسی کے پاس کوئی ٹوپی وغیرہ نہ ہو تو بغیر سر ڈھانپے بھی نماز درست ہو جائے گی. بہار سے ایک خاتون نے سوال کیا ہے کہ 52 تولہ چاندی 7.5 تولہ سونا یہ صاحب نصاب ہونے کے لیے ضروری ہے, لیکن اس کے علاوہ یہ نہ ہو, لیکن ساکر نے کہا کہ ہیرا ہو یا کچھ اور سمجھے کہ قیمتی شے ان کے پاس موجود ہو, تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی, وہ بھی نصاب سمجھا جائے گا؟ اصل میں دیکھیے اموال زکوٰۃ جو ہیں, یعنی کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے, کن چیزوں پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعیین فرما دی ہے کہ کون سے مال مال زکوٰۃ ہے اور کون سے مال مال زکوٰۃ نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کو تو اموال زکوٰۃ میں شمار کیا ہے,
لیکن ہیرے اور جواہرات کو اموال زکوٰۃ میں شمار نہیں کیا ہے، اور اس کے علاوہ سونا اور چاندی اصل میں کرنسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور ایک زمانے میں کرنسی کے طور پہ ہی سونے اور چاندی کا استعمال ہوتا تھا، لیکن ہیرے اور جواہرات کبھی بھی کرنسی کے طور پر استعمال نہیں ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کے پاس ہیرے اور جواہرات ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ایک اور ان کا سوال یہ ہے اہل حدیث مسلک والوں کے سمجھے کی مناسبت سے کہ بعض لوگ انہیں صحیح نہیں سمجھتے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا یا ان سے رشتے سمجھے کہ رشتے ان سے بنانا وغیرہ، تو کیا یہ چیز صحیح ہے؟ اصل مسئلہ اہل حدیث لوگوں نے خود اپنے آپ کو دیگر لوگوں سے کاٹنے کی کوشش کی، اور شدت پسندی خود اہل حدیث عوام اور علماء کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے۔ اہل حدیث حضرات کا مسلک یہ ہے کہ چاروں ائمہ حق پر نہیں ہیں، یعنی امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، یہ جو چاروں اہل سنت والجماعت کے امام ہیں یہ حق پر نہیں ہیں، ان چاروں کے پیچھے نماز درست نہیں ہوتی، یہ اہل حدیث کا مذہب ہے۔ تو جب اہل حدیث علماء اور عوام اہل سنت والجماعت کے پیچھے نماز کو باطل قرار دیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کا رد عمل کے طور پر اس میں دیگر لوگ بھی ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں احتیاط برتتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم جماعت اور مسلم تنظیموں کے اندر اور اس مسالک کے اندر اتنی شدت نہیں برتنی چاہیے۔ یہ شدت کا مذہب اسلام نہیں ہے، اسلام تو اعتدال کا مذہب ہے، ہر ایک کے ساتھ محبت، ہر ایک کے ساتھ ملنساری اور ہر ایک کے ساتھ اتحاد و اتفاق ساتھ رہنے کا یہ دین اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے مسلکی جھگڑوں کو بہت زیادہ ابھارنے کی اور بنیاد بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اہل حدیث مسلک کو فالو کرتا ہے تو وہ کرے، لیکن کوئی شدت پسندی کے ساتھ کسی کو کافر، کسی کو مرتد، کسی کو حرام حلال اس طریقے سے شدت پسندی کے معاملہ نہ کرے۔ جو لوگ اہل سنت والجماعت جو برحق مذہب ہے وہ لوگ اہل سنت والجماعت کے مسلک کو نظریے کو فالو کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے رہیں، لیکن دیگر لوگوں کو وہ برا بھلا یا مشرک اور کافر نہ کہے، بلکہ ان کو بھی مسلمان سمجھتے ہوئے مسلمانوں سا معاملہ کرے۔ بہر صورت مسلکی جھگڑے کی بنیاد پر کسی کو کافر و مرتد کہنا یا نفرت کے ماحول کو پیدا کرنا یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ ایک کالر نے سوال کیا ہے کہ کیا قرآن مجید کے پڑھنے کے دوران بھی ہمارا قبلہ رخ بیٹھنا یہ ضروری ہے؟ چاروں سمت میں سب سے بہتر سمت قبلہ کی سمت ہے، اس لیے ذکر کرتے وقت، عبادت کرتے وقت، قرآن کی تلاوت کرتے وقت اگر قبلے کے رخ کا اہتمام کیا جائے تو بہت بہتر ہے، لیکن یہ کوئی لازم و ضروری نہیں ہے۔ آپ کسی اور سمت کی جانب بیٹھ کر بھی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، لیکن اگر ممکن ہو، بہتر ہو قبلے کا استقبال کر لینا تو کر لینا چاہیے۔ محمد امجد صاحب نے سکندرآباد سے سوال کیا ہے کہ مسجد کے امام خضاب کا استعمال کر رہے ہیں تو کیا ان کے پیچھے نماز درست ہوگی؟ ائمہ حضرات چونکہ قوم کے رہنما اور مقتدا ہوتے ہیں تو قوم کے رہنما اور مقتدا کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو لوگوں میں غلط فہمی پیدا کرے یا لوگوں میں خلفشار اور انتشار کا ذریعہ بنے۔ اس لیے آپ کے امام صاحب کو اس سلسلے میں بہت سنجیدگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان سے بات کیجیے، ان کو بتائیے کہ کالے خضاب کا استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ پیار و محبت سے مسئلہ حل ہوتا ہے، لیکن امام کے خلاف باضابطہ محاذرائی کر لینا، لڑائی جھگڑے کرنا یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ جہاں تک مسئلہ نماز کا ہے تو نماز تو بہر صورت درست ہو جائے گی، اگرچہ کہ ان کے لیے کالے خضاب کا استعمال درست نہیں ہے۔ ناظرین ایک کالر اس وقت فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے؟ جی عبداللہ بول رہا ہوں دلی سے۔ عبداللہ صاحب فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی مجھے زکوٰۃ کے متعلق سوال کرنا ہے کہ یہ جو نصاب ہوتا ہے ہاں یہ جیسے اگر سونا 5 تولہ ہے یا 25 تولہ چاندی ہے اور کیش ہے تو کیا ان میں ہم ملا کے نصاب بنائیں گے یا تینوں چیز کو بالکل الگ دیکھیں گے تب وہ نصاب بنے گا؟ ٹھیک ہے۔
और या अगर सोना चांदी नहीं हो, खाली कैश हो, तो कैश किसका निसाब मानेंगे, चांदी को या सोने को? ठीक है। और अगर तीनों चीजें हमारे पास इस तरह के मिला के 7.5 तोला सोना है या 52 तोला चांदी की हो जाएगी तो क्या ज़कात बनेगी? तो जरा तफसील से जरा बता दें, ठीक है, और खास तौर से कैश के मामले में। जरूर। अच्छा, इसी के साथ एक सवाल और है मेरा, जैसे ज़कात में मेरी मिसेस के पास सोना है और उन पे ज़कात है, तो आमतौर पे ये शौहर दे देते हैं या मैं दे देता हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए उनके पास सोना पूरा साहिब निसाब है वो, और मैंने कर्ज लिया हुआ है 2-3 लाख, तो ऐसी सूरत में, अच्छा उनके पास कैश नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो मेरी मिसेज जो किस तरीके से ज़कात की अदायगी होगी? और एक ज़कात पे निसाब वाला बता दीजिएगा, बिल्कुल अलग अलग देखना है या तीनों को मिला के निसाब बनेगा? ठीक है, जी जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल को शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने, कॉल करने का। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? मैं गुब्बी से, कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। फरमाइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जहीर है। जहीर साहब, फरमाइए क्या सवाल है? जी, मेरा नाम ईशान की नमाज में दुआए खुनूद नहीं आया तो उसके बदले में क्या पढ़ सकते हैं नमाज दुरुस्त होने में? ठीक है, कोई और सवाल? नहीं है कुछ। जज़ाकल्लाह। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ही कॉल है, कट कर दो साहब। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम में खैर मकदम है, कौन और कहाँ से? जी, मैं शफीकुल्लाह जुनैदी बोल रहा हूँ। शफीकुल्लाह साहब, जी जी, कहाँ से? जी मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। फरमाइए जी, क्या सवाल है? जी मेरा सवाल है कि अगर हमारे पास अगर अकाउंट है, सपोज कीजिए 4-5-6 अकाउंट्स हैं जी, अपने बच्चों के नाम पे, अगर 60,000 है, एक सपोज किया। एक बार सवाल को दोहरा दीजिए आप। जी जी, ज़कात से रिलेटेड कि क्या मैं ज़कात इसमें निकाल सकता हूँ? एक और बार सवाल को दोहरा दीजिए। जी जी, मेरा कहना है कि अगर मेरे पास 4-5 अकाउंट्स हैं, डिफरेंट अकाउंट्स हैं, डिफरेंट बैंक के अकाउंट्स हैं, हाँ ठीक है, और मैंने किसी में 60,000 रखा हुआ है, किसी में 80,000 रखा हुआ है, जैसे 1 लाख रुपए पे है ना कि 1 साल गुजर जाने के बाद मुझे 5% उसमें ज़कात निकालना है, ठीक है, लेकिन मेरे पास अलग अलग 5-6 अकाउंट्स हैं, मेरे भी पर्सनल अकाउंट्स हैं, इसमें 1 लाख से मजीद है, उसमें तो मान लिया कि 1 साल गुजरने के बाद मैं 2.5% निकाल दूं, लेकिन कुछ और अकाउंट्स जिसमें मिला करके 1 साल 2 साल गुजर जाए, 1 साल गुजर जाते हैं, तो क्या मुझे उसके अंदर में ही निकालना है ज़कात? अगर उसको कम्युनिकेटिव अगर उसको जोड़ देते हैं चारों तरफ से कि भाई वो भी 1 लाख से मजीद बन जाता है कई अकाउंट में, तो क्या उसमें भी देना जरूरी है? ठीक है, जी जी। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, प्रोग्राम में सवाल है, कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन? हाँ, चिंतामणि से बात कर रही। जी, हमारा यजमान को रहते रहते काम खड़ी, क्या वास्ते घर को मालूम नहीं, पूछने के वास्ते 1 साल से। एक और बार जरा सवाल को दोहराइए। हमारे शौहर को काम अच्छे चलते थे, अब 1 साल से जरा काम खड़ी, काम नहीं सका होगी, इसके वास्ते सवाल करना था। ठीक है, जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल को शामिल कर सवालात की जानिब आते हैं। अब्दुल्ला साहब दिल्ली से सवाल करते हैं ज़कात और निसाब से मुताल्लिक़। तफसील से उन्होंने सवाल किया है कि 7 तोले चांदी और जो आपने एक्यूरेट जो समझिए कि उसकी मकदार है, और साथ ही साथ 52 तोले सोना, ये निसाब के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी के पास में सिर्फ कैश है और समझिए कि ये 52 तोले चांदी या सोना बिल्कुल नहीं है, रकम ज़्यादा है, तो क्या उस पर भी वो भी समझिए साहिब निसाब समझे जाएंगे? तो और साहिब निसाब किस एतबार से? 52 तोले चांदी की जो रकम बनती है उस हिसाब से, या 7.5 तोला सोना जो बनता है उस हिसाब से? और किसी के पास चांदी ज़्यादा है, सोना नहीं है, लेकिन समझिए कि ये भी अगर हम देखें हिसाब से तो रकम ज़्यादा होती है, और किसी के पास सिर्फ सोना है, तो क्या इन तमाम चीज़ों को, किसी के पास समझिए कि हर चीज़ थोड़ी थोड़ी है, और इन तमाम चीज़ों को मिलाकर इक़्ज़ा करें और उसके ऊपर फिर ज़कात निकालनी पड़ेगी?
اگر کسی شخص کے پاس سونا بھی مکمل نہیں ہے، چاندی بھی مکمل نہیں ہے، کرنسی نوٹ بھی مکمل نہیں ہے، لیکن تینوں کو ملانے کے بعد اگر سونے کے نصاب کے بقدر ہو جا رہا ہے تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اگر سونے کے نصاب کے بقدر نہیں ہو رہا ہے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. دوسرا مسئلہ کہ اگر کسی کے پاس سونا اور چاندی نہ ہو، کرنسی نوٹ ہو، صرف نقد رقم ہو، تو ایسی صورت میں نصاب کا اعتبار سونے سے کیا جائے گا یا چاندی سے کیا جائے گا؟ تو ایسی صورت میں علماء کی رائے یہ ہے کہ سونے سے اس کا نصاب لگایا جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب کسی کے پاس 1 لاکھ سے زیادہ رقم ہو اور اس کی ضرورت سے زائد ہو، یعنی اس پر 1 سال گزر گیا ہو، تو احتیاطاً اس پر زکوٰۃ نکالنی چاہیے. 1 لاکھ سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہ نکالے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے 52 تولہ اور سمجھیے کہ سونا اور کیش بھی زیادہ رقم نہیں ہے، تو کیا چاندی کے نصاب سے صرف اس کی زکوٰۃ بنے گی؟ دیکھیے، اصل میں چاندی کا نصاب تو یہ شریعت کی طرف سے متعین ہے، منصوص ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 52.5 تولہ یعنی چاندی پر زکوٰۃ ہے، 200 درہم پر زکوٰۃ ہے. اب چاہے 200 درہم کی قیمت کتنی ہی کم ہو جائے، اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو چاہے اس کی قیمت کچھ بھی رہنے دی، اس کو بہر صورت زکوٰۃ دینی پڑے گی، اس لیے کہ مسئلہ حدیث میں بالکل واضح ہے اور اس نصاب کو کوئی بھی عالم یا کوئی بھی مفتی بدل نہیں سکتا ہے. اس لیے اگر 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام چاندی کسی کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. ایک اور سوال ان کا کہ عام طور پر جو زیورات کی شکل میں سونا چاندی ہوتا ہے وہ گھر کی خواتین کے پاس ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ انہوں نے کہا کہ وہ عام طور پر سمجھیے کہ اگر گھریلو خواتین ہیں، کام کاج کی نوکری نہیں کرتی ہیں، تو ظاہر ہے وہ زکوٰۃ جو نکالتے ہیں وہ ان کے شوہر ہی نکالتے ہیں. تو انہوں نے جیسا کہا کہ بیوی کے پاس میں وہ بیوی صاحب نصاب ہے، ان کے پاس میں زیورات ہیں، چاندی سونا ہے، لیکن شوہر صاحب قرض دار ہیں، 2-3 لاکھ انہوں نے قرض بتایا ہے. اب ایسی صورت میں زکوٰۃ کے نکالنے کی ذمہ دار کون ہوں گے؟ کیا بیوی کو اس سونے میں سے سمجھیے کہ کچھ بیچ کر رقم نکالنی پڑے گی، یا پھر کسی بھی طرح سے شوہر پر یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنی بیوی کی زیورات پر زکوٰۃ نکالے؟ بیویوں کے زیورات کی زکوٰۃ شرعاً شوہر پہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ ان زیورات کی مالک اگر عورت ہے تو زکوٰۃ عورت کو ہی نکالنی پڑے گی. شوہر اگر زکوٰۃ نکال دے رہا ہے تو اس کا یہ احسان ہے اس عورت پر کہ اس کی طرف سے ایک فریضے کو ادا کر دے رہا ہے. لیکن اگر شوہر کی کسی اعتبار سے حیثیت نہ ہو زکوٰۃ نکالنے کی تو ایسی صورت میں یعنی شوہر پہ زکوٰۃ کا نکالنا ضروری نہیں ہے. اب اس کی 3 صورت ہے. ایک صورت یہ ہے کہ بیوی کے پاس اگر پیسے ہو تو وہ زکوٰۃ ادا کرے. دوسری صورت یہ ہے کہ اس سے سونے میں سے کچھ فروخت کر کے زکوٰۃ ادا کرے. تیسری صورت یہ ہے کہ قرض لے لے اور قرض لے کر زکوٰۃ ادا کر دے، جب وہ پیسے آ جائیں گے اس قرض کو ادا کرے. چوتھی صورت یہ ہے کہ قرض نہ بھی لے، سونا کو فروخت بھی نہ کرے، جتنی زکوٰۃ ہو رہی وہ زکوٰۃ کو لکھ کے رکھ لے کہ مجھے 2014 یعنی 16 میں اتنی زکوٰۃ تھی جو میں نہ دے سکا، اب جب پیسے آ جائیں تو اس زکوٰۃ کو ادا کر دے. تو یہ جو بھی شکل آپ کے لیے مناسب ہو اس شکل پر آپ عمل کر سکتے ہیں. ہبلی کرناٹک سے ظہیر صاحب نے سوال کیا ہے کہ شام کی نماز کے بعد ہم وطر پڑھتے ہیں، وطر میں دعائے قنوت پڑھنی ہے. دعائے قنوت اگر کسی کو یاد نہ ہو تو اس کے بدل میں کیا کوئی اور سورت یا کوئی سمجھیے کہ مختصر سے دعا پڑھی جا سکتی ہے؟ دعائے قنوت کوئی سال میں 1 مرتبہ پڑھنے کی دعا نہیں ہے، یہ تو روزانہ پڑھی جاتی ہے وطر کی نماز میں. اسی لیے ہم مسلمانوں کو دعائے قنوت کو یاد کر لینا چاہیے. کوشش کریں گے 2-3 دن میں یہ دعا یاد ہو جائے گی. جب تک یاد نہیں ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ سکتے ہیں. شفیق اللہ صاحب نے گڑگاؤں سے سوال کیا ہے کہ ایک شخص کے کئی اکاؤنٹس ہیں بینک کے، بھی اپنے بچوں کے نام پہ بھی ہیں، اور کسی میں سمجھیے کہ پیسے رکھے ہوئے مدت 1 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، کسی میں کچھ کم ہیں،
اور اگر سب کو جوڑ لیا جائے تو پھر ایک رقم 1 لاکھ روپے سے بھی اوپر جاتی ہے. تو کیا زکوٰۃ جس وقت نکالیں گے تو کس طریقے سے ان بینک اکاؤنٹس کو جوڑ کر دیکھا جائے گا, اور کیا سمجھیے کہ مدت بھی جو پیسوں پر گزر رہی ہے وہ بھی کیسے دیکھی جائے گی؟ اگر وہ رقم آپ کی ہی ہے اور آپ نے مختلف اکاؤنٹ میں اس کو رکھ دیا ہے تو اکاؤنٹ کے بدلنے سے ملکیت نہیں بدلے گی اور وہ رقم آپ ہی کی رہے گی. لہذا زکوٰۃ نکالتے وقت ان تمام رقم کو جمع کریں گے اور جمع کرنے کے بعد جو رقم بنتی ہے اور اگر وہ نصاب کے بقدر ہے تو بہر صورت ان تمام رقم پہ زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. ناظرین, پروگرام راہ ہدایت میں وقت چلا ایک مختصر وقفے کا, جائیے گا نہیں, لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. قرآن کی ہدایت بھول گئے, سنت کی فضیلت بھول گئے, قرآن کی ہدایت بھول گئے, سنت کی فضیلت بھول گئے. افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے, افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت. السلام علیکم ناظرین, پروگرام راہ ہدایت میں بریک کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے. خیر مقدم ہے, میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسام الدین, اور اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شوکت ثنا قاسمی صاحب. وقفے میں جانے سے قبل خاتون نے سوال کیا تھا کہ ان کے شوہر کا جو کاروبار ہیں وہ 1 سال سے نہیں چل پا رہے ہیں, تو بہرحال رمضان مبارک کا مہینہ ہے, کیا کوئی دعائیں ہو سکتی ہیں, بتا سکتے ہیں آپ, یہ وظائف بتا سکتے ہیں جن سے بہرحال ان کا کاروبار درست ہو رہا ہے؟ سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ آپ روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھیے, اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجیے, اس دعا سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں ہے. ناظرین, کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں فون لائن پر, پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, پروگرام میں خیر مقدم ہے, کون اور کہاں سے؟ میں کلکتہ ہاوڑہ سے بول رہا ہوں. جی, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد ایوب انصاری ہے. ایوب انصاری صاحب, فرمائیے کیا سوال ہے؟ میرا سوال ہے کہ فجر کی نماز میں امام صاحب قرأت کو آواز بلند کرتے ہیں, ظہر میں آہستہ آواز قرأت کرتے ہیں, اس کا کیا وجہ ہے؟ ٹھیک, کوئی اور سوال؟ جی ہاں, دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے نماز میں وہ پنجگانہ نماز میں فجر میں 2 رکعت فرض, ظہر میں 4 رکعت فرض, مغرب میں 3 رکعت فرض کس لیے؟ ٹھیک ہے, ضرور انشاءاللہ آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں, بہت شکریہ. ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ مطلب جو ہمارے جو ہے یہ ہم درگاہوں پہ جو جاتے ہیں, یہ جو درگاہوں پہ جانا مطلب یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ مطلب ہمارے کئی دوست لوگ ہمیں منع کر چکے ہیں, تو ہم اب کنفیوز ہو چکے ہیں. ہم پہلے جاتے تھے درگاہوں میں, تو مطلب ہم وہاں پہ جا کے دیکھتے بھی ہیں, تو وہاں پہ مطلب ایسا لگتا ہے کہ شرک ٹائپ لگتا ہے, کچھ لوگ کرتے ہیں. تو آپ ہمیں مطلب راہ دکھا دیجئے, ہمیں جانا صحیح ہے یا نہیں ہے درگاہوں پہ. ٹھیک ہے, اپنا نام بتائیے, کہاں سے کال کرتے ہیں آپ؟ سر فضل بات کر رہے ہیں ہم راجستھان کوٹا سے. راجستھان سے, بہت بہت شکریہ فضل صاحب, پروگرام میں شامل ہونے کال کریں گے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, سوال تھا میرا, کچھ بولنے میں بھول ہوا تو معاف کریے گا. نہیں, اس سے پہلے بھولنے سے پہلے آپ اپنا اطمینان سے نام بتائیے, کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ ہم کلکتہ سے بول رہے ہیں, محمد طاہر. محمد طاہر صاحب, جی اطمینان سے فرمائیے کیا سوال ہے. جی, جیسے ہم تراویح پڑھتے ہیں, ڈیوٹی کرتے ہیں, وہ کسی کو تراویح چھوٹ جاتا ہے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ غیر سوال ہے, غیر مسلم کو جو نمستے کہتے ہیں اور اس کا پاس ہم ڈیوٹی کرتے ہیں, تو اس کے لیے نمستے کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے؟ ٹھیک ہے, یہی 2 سوال ہے میرا. بہت بہت شکریہ طاہر صاحب, جزاک اللہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. دیکھیے انشاءاللہ ضرور ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے. دیکھتے رہیں پروگرام راہ ہدایت. ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحب, کہاں سے؟ محمد ابوبکر کوچین سے بول رہا ہوں. ابوبکر صاحب کہاں سے؟ کوچین کیرلا. کوچین کیرلا سے, ماشاءاللہ. جی فرمائیے کیا سوال ہے. جی, میرا ایک سوال ہے. ہاں, تراویح نماز کے بارے میں پوچھنا تھا. ہاں, تراویح نماز میں یہ جو
नियत बांधा जाता है, वो 20 रकात नमाज में 20 रकात एक ही साथ में नियत बांधा तो चलता है क्या, या 2-2 रकात नियत बांधा जाता है? हमारा इमाम साहब का कहना है कि 2-2 रकात में नमाज नियत बांधना चाहिए। 2-2 रकात पे नियत बांधना चाहिए जी। और दूसरा सवाल है, जी जी, इमाम साहब जब दुआ करते हैं, जब हम लोग आमीन बोला जाता है, आमीन कहते हैं, तो हालांकि सब इमाम साहब का दुआ के बारे में सब समझते नहीं है हम लोग, लेकिन तब भी क्या आमीन कहना चाहिए? क्या दुआएं मांगते हैं अरबी में, क्या दुआएं मांगते हैं वो सब लोग समझते नहीं है, फिर भी आमीन कहा जाता है। ये सही है क्या, नहीं दुरुस्त है कि नहीं? ठीक है, जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल को शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया वकर साहब प्रोग्राम में शामिल होने का। एक और कॉलर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? दिल्ली से बोल रहे हैं हम। जी फरमाइए, क्या सवाल है? ये पूछना था, जो ये तरावी पढ़ा रहे हैं उन्हें वो ज़कात की रकम में से पैसे दे सकते हैं? अच्छा। जो पढ़ा रहे हैं और सुन रहे हैं मौलाना को। अच्छा। हाँ ठीक है। और जी जी, कोई और सवाल? याद ही नहीं, जो ज़कात, हाँ मतलब जो बेटी की शादी के लिए पैसे रखे हैं किसी ने। हेलो। जी जी जी, बेटी की शादी के लिए पैसे रखे हैं। हाँ पैसे रखे हैं, तो क्या उसमें ज़कात वाजिब होगी? शादी ईद के बाद या बकरा ईद के बाद करनी है? अच्छा, ये पूछना था। जरूर इंशाल्लाह आपके सवालों को शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने, कॉल करने का। मोहम्मद अयूब अंसारी साहब कलकत्ता से उन्होंने सवाल किया है कि सवाल क्या है बल्कि डाउट है कि फजर की नमाज में इमाम साहब क़िरात ज़ोर से करते हैं, ज़ोहर में आहिस्ता करते हैं, फिर असर में आहिस्ता, फिर मगरिब में ज़ोर से, और ये जहरी और सर्री नमाजें क्यों हैं? फिर इसी तरीके से फजर में 2 क्यों, असर में 4 क्यों, मगरिब में फिर 3 क्यों? देखिए ये सब डाउट करने की ज़रूरत क्या है आपको? इसीलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह नमाज पढ़ी है, इसी तरह नमाज पढ़ाई है, किसी में सिर्री किसी में जहरी, चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ किया वो अल्लाह ताला के हुक्म से किया है। तो अल्लाह ताला का हुक्म है, इसलिए हम कभी 3 पढ़ते हैं, कभी 2 पढ़ते हैं, कभी 4 पढ़ते हैं, कभी सिर्री पढ़ते हैं, कभी जहरी पढ़ते हैं। बिल्कुल सही कहा कि इस तरीके से अगर हर चीज़ में हम डाउट करेंगे तो बहरहाल कोई अमल हमारा मुकम्मल होने से रह जाएगा कि अल्लाहु अकबर क्यों कहते हैं, समीउल्लाहु लिमन हमीदा क्यों कहते हैं, अज़ान में फिर ये अल्फाज क्यों हैं, फलां क्यों है। बहरहाल इस तरीके से डाउट मज़ीद समझिए कि आपको और शक व शुबात में डाल सकता है। जो अहकामात हैं बहरहाल उन अहकामात की हमें पैरवी करनी है। फजल साहब राजस्थान से उन्होंने सवाल किया मुफ्ती साहब कि क्या दरगाहों पर मज़ारात पर जाना कैसा है? ज़ियारत क़ुबूर की तो इजाज़त है, लेकिन जैसा कि उन्होंने ख़ुद कहा कि बहरहाल उनके कुछ दोस्तों वगैरह ने बाप ने रोका कि यहाँ शिरकिया कुछ काम देखने में आए हैं, तो दरगाहों पर जाना या मज़ारात पर जाना, वह मन्नतें मांगना, मुरादें मांगना, और जो शिरकिया काम भी आजकल होते हैं, फिर ख़वातीन का मर्दों का जो इख्तिलात होता है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। कब्रों की ज़ियारत करने का हुक्म है कि इंसान कब्रों की ज़ियारत कर सकता है और उसका मकसद इबरत हासिल करना है और मरहूमीन के लिए साले सवाब है। लेकिन ये मकसद तो अपने इलाके के कब्रिस्तान में जाने से भी हासिल हो जाता है। बाज़ाब्ता दूर दराज के कब्रों के लिए सफ़र करना और वहाँ जाना, और फिर जो कुछ कब्रों पे होता है, मज़ारों पे होता है, मन्नतें मांगना, चढ़ावे चढ़ाना, सजदे करना, फूल वगैरह चढ़ाना, ये सब चीज़ें कुरान और सुन्नत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इसीलिए बाज़ाब्ता दरगाहों पे नहीं जाना चाहिए। अगर कभी किसी इत्तेफाक से गए तो सिर्फ फातिहा पढ़ लेने के बाद इसाले सवाब के अलावा कोई दूसरा काम करना हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। इसीलिए आपको गैर ज़रूरी दरगाहों के सफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कभी किसी मौके से कहीं ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ पे किसी अल्लाह वालों की खबर है और आपको ज़ियारत का शौक़ हुआ तो ज़ियारत कर लीजिए, वहाँ जाइए, कुछ इसाले सवाब कर लीजिए और उनके लिए, उनके रफ़े दर्जात के लिए दुआ कर लीजिए। उनसे न दुआ की दरख्वास्त कीजिए, न उनसे किसी चीज़ का कोई सवाल कीजिए, न फूल वगैरह चढ़ाइए, न सजदा वगैरह कीजिए।
محمد طاہر صاحب نے کولکتہ سے سوال کیا ہے کہ تراویح اگر ہم کسی دن چھوٹ رہی ہے کسی کام کی وجہ سے یا کسی پریشانی یا مشکل سمجھیے کہ ناگزیر وجوہات کی بنا پر، تو اسے کیسے مکمل کریں؟ پہلے کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ تراویح کی نماز چھوٹے ہی نہ، لیکن اگر کسی وجہ سے کبھی ایسے مصروفیت کی وجہ سے چھوٹ جائے تو ایسی صورت میں آپ بعد میں یعنی سحری سے پہلے یعنی فجر سے پہلے چاہے تو آپ تنہا بھی اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ ایک اور سوال ان کا یہ ہے کہ غیر مسلم حضرات سے ان کو ویلکم کرنے کا کیا طریقہ ہو، سلام کریں یا آداب کہیں یا نمستے کہیں؟ غیر مسلم سے آپ آداب کے ذریعے سے ان سے مل سکتے ہیں، نمستے کہنا یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ ابوبکر صاحب کوچن کیرلا سے انہوں نے سوال کیا ہے تراویح کی نماز سے متعلق، اچھا سوال ہے کہ تراویح کی نماز ہم جب پڑھ رہے ہوں تو کیا پوری 20 رکعت کی نیت ایک ساتھ کریں گے؟ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ وہاں کے جو ان کے مقامی امام صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ 2 رکعت سے جب بھی 2 رکعت شروع کریں گے تو اس وقت نیت کر لیں۔ ہر 2 رکعت پہ نیت کرنے میں مشقت بھی ہے، الجھن بھی ہے، اسی لیے ایک ساتھ 20 رکعت کی نیت کر لیجئے، پھر ہر 2 رکعت پہ بھی اگر یاد آ جائے تو کر لیجئے، اگر نہیں کریں گے تو بھی آپ کی نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ تو ایک ساتھ 20 رکعت کی نیت کر لینا بھی درست ہے، ہر 2 رکعت پہ نیت کرنا بھی درست ہے، جیسی آپ کی سہولت ہے سہولت کے لحاظ سے آپ کر سکتے ہیں۔ کیا 20 رکعت کی ایک ساتھ نیت کے اندر کہیں یہ سمجھے کہ مسئلہ تو نہیں ہے کہ اگر درمیان سے ہمیں کچھ خدا نخواستہ نماز مکمل ہم نہ کر سک رہے ہوں، کہیں جانا پڑ رہا ہو، تو ایسی صورت میں کہیں گناہ کا خدشہ تو نہیں ہے؟ 20 رکعت نیت کرنے کا تو کم سے کم ثواب مل جائے گا، اگرچہ کہ کسی ضرورت کی وجہ سے کسی مشکلات کی وجہ سے درمیان میں نکلنا پڑے تو نکل سکتے ہیں، لیکن آپ نے تو 20 کا ارادہ کیا تھا، اس ارادے پر اس نیت پر انشاءاللہ تعالی 20 کا ثواب ملے گا۔ ایک اور ان کا سوال یہ ہے کہ امام نماز میں یا نماز کے بعد جو دعا کرتے ہیں اس پر آمین ہم کہتے ہیں، بعض دعائیں جو عربی میں کہ امام کرتا ہے، تو کیا عربی میں دعا جو وہ کر رہے ہیں، ظاہر ہے ہر مکمل سمجھی کہ دعا کا ترجمہ جو پیچھے مقتدی ہیں انہیں معلوم نہیں ہوتا، تب بھی بہرحال ہم آمین تو کہتے ہیں، تو کیا ایسی دعا جس کے مفہوم ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہو لیکن کیا اس پہ ہمیں آمین کہنی ہوگی؟ دیکھیے، دعا ہر انسان کی انفرادی عمل ہے، اور آج کل امام صاحب کے ساتھ دعا کرنے کا ایسا معمول ہو گیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز اس وقت تک ختم ہی نہیں ہوگی جب تک کہ امام صاحب دعا نہیں کریں گے، اور نتیجے میں لوگ امام کے ہر دعا پر آمین کہتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ امام کیا کہہ رہا ہے، اس سے بڑی خرابی ہو رہی ہے۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ ہر آدمی انفرادی طور پہ زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرے، اپنی ضروریات کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی کوشش کرے، اور ائمہ حضرات اپنے مقتدیوں کو سمجھائے کہ کہاں پہ آمین کہنا ہے، کہاں پہ آمین نہیں کہنا ہے۔ آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسا انہوں دعا کرے اللہ ویسی ہو جا۔ تو بسا اوقات امام صاحب کہتے ہیں اللہ ہم سب کے سب گنہگار ہیں، پیچھے سے سارے کے سارے لوگ کہتے ہیں آمین، یعنی مطلب یہ کہ ہم سب کے سب گنہگار ہو جائیں۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا کریم ہے، اور سارے کے سارے لوگ بولتے ہیں آمین، حالانکہ آمین کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں تو بے شک کہنے کی ضرورت ہے کہ واقعی تو کریم ہے۔ اس طرح بہت ساری غلطیاں ہوتی ہے کہ پیچھے والا مقتدی یہی سمجھتا ہے کہ امام صاحب جو کچھ ہی بولیں گے اس پر ہم کو آمین ہی کہتے رہنا ہے۔ اس کے نتائج بہت غلط ہو رہے ہیں اور بہت غلط معنی اور مفہوم بھی ہو رہا ہے۔ اس لیے یا تو امام صاحب اپنی دعاؤں کا ترجمہ بتا دے، مقتدیوں کو سمجھا دے کہ یہاں پہ دعا کی جائے گی تو یہاں پہ یہ کہا جائے گا، اور یہ جب میں پڑھوں گا تو یہ کہیں گے، تو اس سے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی اور اس طرح کی غلطیاں نہیں ہوں گی۔ دہلی سے خاتون نے سوال کیا ہے زکوٰۃ سے متعلق کہ کیا زکوٰۃ مسجد کے امام کو یا کسی عالم کو دی جا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ تراویح جو پڑھا رہے ہیں انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہیں، اور عام طور سے وہ لوگ صاحب نصاب ہوتے بھی نہیں ہیں، تو ان کی امداد زکوٰۃ کی رقم سے کی جا سکتی ہے، لیکن ان کو دیتے وقت آپ یہ نہ کہیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، بلکہ آپ ہدیہ اور تحفے کے نام سے زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، البتہ زکوٰۃ کی نیت ہونا ضروری ہے۔
एक और उनका सवाल यह है कि अगर बेटी की शादी के लिए रकम कोई उठा कर रखता है तो क्या उस पर भी उन्हें ज़कात देनी होगी? बेटी की शादी हो या बेटे की शादी हो, अगर रकम रखी हुई है तो जाहिर सी बात है उस पर ज़कात वाजिब होगी, और ज़कात बहुत मामूली रकम है। अगर 5 लाख में से एक 7,000 7,500 निकल जाए तो कौन सा इसमें बड़ा मसला हो जाएगा। इसीलिए जो भी रकम है उस पर ज़कात निकालनी चाहिए। उस ज़कात की बरकत से इंशाअल्लाह तबारक व तआला शादी के अखराजात में भी कमी होगी, और उससे पैसे से शादी की जाएगी, उस शादी में बरकत भी होगी। इसलिए न समझा जाए कि इसमें 2,500 कम हो जा रहा है, 5,000 कम हो जा रहा है या 7,500 कम हो जा रहा है, इसको न देखा जाए, बल्कि जो भी रकम है उस पर ज़कात निकाले और खुश दिली के साथ निकाले। जुर्माना समझकर या बहुत ज़्यादा कबीद खातिर होकर, गमगीन होकर नहीं, बल्कि खुश होकर खुश दिली के साथ निकालिए। अल्लाह तबारक व तआला मुश्किलात को और मसाइल को हल कर देगा। ज़कात के मुतालिक अभी जो हमने बात की कि अगर किसी को दे रहे हैं, जैसा कि उन्होंने मौलाना या आलिम दीन को देने की बात की, अगर मसलन उनको कहा नहीं जा रहा है कि ज़कात की रकम है, लेकिन वो अपनी जगह साहब निसाब हैं, तो क्या उन्हें बता देना होगा कि अगर आप मुझे ज़कात की रकम दे रहे हैं तो ये मुझे न दें, मैं खुद साहब निसाब हूँ? ऐसी सूरत में बेहतर है कि अगर वो साहब निसाब हो तो वजाहत कर दे कि देखिए मैं साहब निसाब हूँ, लिहाजा कोई भी शख्स मुझे ज़कात की रकम देने की कोशिश न करे, वरना उनकी ज़कात अदा न होगी। ये अगर ऐलान कर दे तो बहुत बेहतर होगा, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई गलत फहमी न रहे और लोग उनको ज़कात की रकम न दें। बहरहाल ज़कात की रकम न दें, इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी मदद ना की जाए। साहब निसाब अगर वो हैं और ऐलान वो कर रहे हैं, आप हदिये या फिर किसी और मद में बहरहाल उनकी मदद कर सकते हैं। एक और इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं सलाउद्दीन बोल रहे हैं इटावा से। सलाउद्दीन साहब फरमाइए, क्या सवाल है? ये पूछना था कि आज हमारे पड़ोसी जो थे वो शहरी खत्म होने के बाद उठे और उन्होंने शहरी कर ली। जब उन्होंने देखा कि शहरी के बाद खत्म हो गया तो क्या नाम है, फिर वो रह गए, लेकिन दिन भर उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। क्या उनका रोजा हो गया या उनको एक रोजा और रखना पड़ेगा? शहरी वक्त खत्म होने के बाद उन्होंने धोखे से खाया, वो ये समझ रहे थे कि शहरी वक्त अभी चल रहा है। अच्छा, ठीक है, जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल को शामिल करते हैं। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी हजरत, ये बेकार वक्त रहती नहीं, उस वक्त कौन सा दरूद पढ़ना चाहिए? अच्छा, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? हम बेंगलुरु से बोल रही हैं। ठीक है, जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल को शामिल करेंगे। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, अपने टीवी की आवाज को थोड़ा सा कम कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। हेलो हेलो। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान बोल रहे हैं आप दिल्ली से। उस्मान साहब फरमाइए, क्या सवाल है? मतलब मेरा सवाल ये था कि जैसे किसी ने कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को कर्ज दिलाता है और वो कर्ज जो है वो कहता है कि भाई अगर इसने नहीं दे तो मैं दूंगा। अब वो जो दे रहा है, जिसने लिया वो तो उसको देने रहा, तो अब इसमें मसला ये है कि वो शख्स को पकड़ा जिसने दिलाया है। तो मेरा सवाल ये था कि अब ये जो देना है किसको देना है, एक सवाल तो ये था। दूसरा हमारी छोटी बहन का सवाल ये था कि किना के अंदर और गुस्से में क्या फर्क है? जी, क्या कहा आपने? जो दिल में लोग किना रख लेते हैं, किना जो मतलब बुक्स वगैरह रख लेते हैं, दूसरों के खिलाफ किना रख लेते हैं, तो मेरी बच्ची ये छोटी बहन पूछना चाहती है कि इसके अंदर गुस्सा जो इंसान को आता है उसमें क्या फर्क है और किना में क्या फर्क है? और आखिरी माशाल्लाह आप सभी लोगों को मुबारक करना चाहता हूँ, खास तौर पर अपने मुफ्ती साहब को कि माशाल्लाह आज अगर ये प्रोग्राम आपका ना होता तो शायद हम लोग पता नहीं कहाँ होते। अल्लाह का बड़ा करम है, आपकी तबलीग के जरिए अल्लाह ने आज हमारी रहनुमाई कराई है, अल्लाह का बड़ा इनाम है। खुसूसन दुआओं में याद रखिएगा हम सभी लोगों को। जरूर, देखिए अल्लाह ताला जिससे जो काम जैसे लेना चाहता है उसका अपना फजल करम है। बहरहाल आप हमारे लिए, मुफ्ती साहब के लिए, प्रोग्राम राह हिदायत के लिए, सबके लिए दुआ फरमाते रहें। जज़ाकल्लाह। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से? मैं कोलकाता से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल है कि तहज्जुद की नमाज क्या लड़कियों को नहीं पढ़नी चाहिए? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने देखा है कि कितने लोग कहते हैं कि जो लड़कियां नमाज पढ़ती हैं अक्सर उनके साथ कोई कैफियत पेश आती है। इसी वजह से यही पूछना था कि ये रमजान में तो खैर ठीक है पढ़ लेते, लेकिन रमजान के बाद से जो अगर कोई पढ़ता है तो कोई ना कुछ ऐसी बातें कहता है कि नहीं पढ़ना चाहिए या ये वो, इस तरह का ये पूछना था कि लड़कियों को, कवारी लड़कियों को क्या तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़नी चाहिए? मेरा और एक सवाल है कि हम एक बेडशीट है जिसमें कार्टून वगैरह बने हुए हैं, जैसे चिड़िया वगैरह, तो क्या उसे किसी भी यूज में नहीं लाया जा सकता घर में? एक है मौलाना, उन्होंने कहा कि नहीं किसी को गिफ्ट कर दो, किसी गैर मुस्लिम को। एक और बार जरा दूसरा सवाल दोहरा दीजिए आप। एक बेडशीट है हमारे यहाँ, पलंग जो बेडशीट होती है ना बिछाने के लिए, चादर जो होती है बिछाने के लिए, उससे कार्टून वगैरह बने हुए हैं, कार्टून और चिड़िया वगैरह, तो क्या उसको किसी भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है घर में? क्या बनी हुई है? कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं? तस्वीरें बनी हुई है, हाँ, चिड़िया वगैरह कार्टून बने हुए हैं इस तरह से। अच्छा, ठीक है, जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल को शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने कॉल करने का। सलाउद्दीन साहब ने इटावा से सवाल किया है कि उनके पड़ोसी ने आज देर से आंख खुली, सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका था, उन्होंने ख्याल किया कि अभी वक्त जारी है, बहरहाल धोखे से बहरहाल खाना जो भी है उन्होंने सहरी कर ली, खा लिया और रोज़ा भी रह गए, लेकिन बहरहाल बाद में पता चला कि देर हो गई थी। लेकिन जैसा कि सलाउद्दीन साहब ने कहा कि मुकम्मल दिन भर उन्होंने समझिए कि रोज़ा रखा, और तो क्या ये रोज़ा उनका दुरुस्त हो गया है या फिर इसे दोबारा से रमज़ान के बाद रखना पड़ेगा? पहली बात तो मैं अर्ज करूंगा कि सलाउद्दीन साहब, आपको जिस तरह आपके पड़ोसी के इस मसले की इतनी फिक्र हुई, बेचारों को सहरी खिलाने की फिक्र करनी चाहिए थी आपको कि उनको वक्त पर जगा देते, आप उठ गए, आप सहरी कर लिए और आपका पड़ोसी सहरी नहीं करा, आप अच्छे पड़ोसी साबित हुए। जहाँ तक मसला रहा मसले का, तो देखिए उनका रोज़ा तो नहीं हुआ, बाद में उस रोज़े की क़ज़ा कर लेंगे, सिर्फ क़ज़ा वाजिब है, उस पर कोई कफ़ारा वाजिब नहीं है। आमतौर से ये कहा जाता है कि अगर कोई रमज़ान में किसी ने दिन में खा पी लिया तो अल्लाह ने उसे खिला दिया, फिर सहरी जब अगर उन्होंने देर से की है तो रोज़ा मुकम्मल क्यों नहीं हुआ है? असल में वहाँ मसला यह है कि कोई आदमी भूल कर उसको रोज़ा याद नहीं रहा और दिन में खा पी लिया तो उसका रोज़ा फासिद नहीं होगा। यहाँ तो वो जानबूझकर खा रहे हैं ये समझकर कि अभी सहरी का वक्त बाकी है, तो चूँकि जानबूझकर उसने उन्हें खाया है इसलिए माफ़ नहीं होगा और उनका रोज़ा भी दुरुस्त नहीं होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम राह हिदायत अपने आखिरी लम्हात में है। सवालात का सिलसिला हमने अभी जितने सवालात लिए हैं उसको लेकर हम प्रोग्राम को अख्तिताम की जानिब ले जाएंगे। एक खातून ने बेंगलुरु से सवाल किया है कि फाजिल औक़ात में, सब बेकार वक्त में अगर कोई काम ना हो, हम बैठे हुए हैं, तो ऐसे में कौन सा दुरूद पढ़ना ज़्यादा अफजल है या दुआएं अफजल हैं, दुरूद अफजल है, क्या पढ़ा जाए? आप काम में रहिए या बेकार रहिए, नूर में रहिए या नार में रहिए, हर वक्त ज़िक्र यार में रहिए, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहिए, चाहे आप काम में हो या काम में न हो। यानी आदत डालिए कि हर वक्त इस तरीके से कोई न कोई जिक्र, चाहे वो दुरूद हो चाहे वो पहला कलमा, हर वक्त ज़बान पर रहे, इसलिए कि इंसान के ज़बान पर जब हर वक्त जिक्र रहता है तो मौत के वक्त भी खुद ब खुद उसके ज़बान पे अल्लाह का नाम आ जाता है। उस्मान साहब ने दिल्ली से सवाल किया है क़र्ज़ के मुताल्लिक़ के आम तौर पर क़र्ज़ अगर दरमियानी एक शख्स होता है कि वो किसी अपने दोस्त को क़र्ज़ दिलवाता है, श्योरिटी समझिए के तौर पर वो अपना नाम लिखाता है या उसकी जानिब से उसकी समझिए कि श्योरिटी देता है, और ऐसी सूरत में अगर जिस शख्स ने क़र्ज़ दिया हो वो इस पोजीशन में ना हो कि वो क़र्ज़ लौटा सके या फिर वो लौटा नहीं रहा हो, तो जाहिर है जिस शख्स ने समझिए कि श्योरिटी दी है उसको पकड़ा जाएगा। तो क्या इस पर यह ज़रूरी होगा कि वो उसके जो जिस शख्स को उसने क़र्ज़ दिलाया तो उतनी रकम ये लौटाए? असलन तो कर्ज वापस करना उसी शख्स की जिम्मेदारी है जिसने कर्ज लिया है और उस पर वाजिब है कि वो कर्ज को वापस करे। लेकिन अगर किसी शख्स ने जमानत दी है कि अगर ये पैसे नहीं देगा तो मैं अदा करूंगा, तो ऐसी सूरत में अगर वो पैसा नहीं दे रहा है तो कर्ज देने वाला इससे वो पैसे वसूल कर सकता है। बहरहाल मैं समझता हूँ उसमें थोड़ी सी समझिए कि ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि वाकई जितना वो कर्ज ले रहा है
وہ ہم بھی اس کی ادا کرنے کے مکلف ہیں، پوزیشن میں ہیں، تبھی بہرحال اس قسم کی ضمانت یا شورٹی دیں، یہ زیادہ بہتر مناسب ہوگا۔ ایک اور سوال ان کا یہ ہے، ان کی بہن کی جانب سے شاید یہ سوال ہے کہ کینہ، بغض اور پھر غصہ، یہ اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، غصے کا تعلق تو الگ ہے کہ کسی کے غلط حرکت پہ انسان کو غصہ آتا ہے، لیکن کینہ اور بغض تو بالکل الگ چیز ہے، اور یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے کہ کسی کے خلاف ہم کینہ رکھے، چاہے اس کی ترقی کو دیکھ کر یا حسن و جمال کو دیکھ کر، کسی بنیاد پر اس کی وجہ سے ہم دل میں اس سے نفرت کرنے لگے یا کینہ رکھنے لگے۔ مسلمانوں کا سینہ کینہ سے بالکل صاف ہونا چاہیے۔ یہ دل اللہ کی محبت کی جگہ ہے، کسی کے خلاف کینہ رکھ کے اس دل کو ناپاک کرنے کی ہم کوشش نہ کریں۔ کیا واجبی بات پر کسی غصے کا آنا سمجھے کہ اس کی اجازت ہے؟ واجبی بات پر غصہ نہ آئے تو ایسے انسان پر غصہ کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ اس کو واجبی بات پر اور کسی ایسی بات پر جو بالکل خلاف شریعت ہو یا خلاف توقع غصہ آتا ہے۔ غصہ آنا بری بات نہیں ہے، لیکن غصے کا استعمال اور غصے کا اظہار کس انداز سے ہو، یہ انسان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آخری سوال ایک خاتون نے کیا ہے کہ کنواری لڑکیوں کو انہوں نے کہا کہ تہجد نہ پڑھنے کی لوگ بات کہتے ہیں، رمضان میں پھر بھی اجازت دیتے ہیں، غیر رمضان میں تو نہ پڑھنے کے لیے سمجھیوں نے تاکید کرتی ہیں، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنواری لڑکیوں کو نماز، روزہ، ذکر و اذکار زیادہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس پر تو کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، تو شادی سے پہلے عادت بن جائے گی نماز کی، ذکر کی، عبادات کی، تہجد کی، تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ تو انتہائی غلط بات ہے کہ کنواری لڑکیوں کو نماز پڑھنے سے، تہجد پڑھنے سے، قرآن کی تلاوت سے روکا جائے، بلکہ ان کے پاس تو اس وقت کا کافی وقت ہوتا ہے، ان کو زیادہ اس بات کی ترغیب دی جائے کہ یہ لوگ نماز، روزہ، ذکر و اذکار، تہجد پڑھے اور دعائیں کرے، اپنے لیے بہتر رشتے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کر سکے، بہتر زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ مانگ سکے۔ ناظرین، پروگرام راہ ہدایت کا جو وقت پر ختم ہونا چاہتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ رمضان مبارک میں اس طریقے کا پروگرام ہم آپ کی خدمت پر لے کر حاضر ہوں۔ تمام ناظرین کے ساتھ مفتی محمد شوکت ثنا قاسمی صاحب کے بھی مشکور ہیں کہ آپ لوگوں کے سوالات مفتی صاحب نے قرآن حدیث کی روشنی میں جوابات دیے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس کو کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پروگرام راہ ہدایت میں بھی روزانہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ فی الحال اپنے میزبان محمد حسام الدین کو پوری منصف ٹیم کا ساتھ دیں، اجازت دیکھتے رہیں منصف ٹی وی۔ خدا حافظ۔ قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ احکام شریعت بھول گئے، افسوس کہ ہم